السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آرمی چیف عمران خان اور شیخ رشید، تین اہم معاملات ہیں، تین اہم خبریں ہیں۔ عمران خان صاحب تو ہو گئے فرسٹریٹ، ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کی نہیں چل رہی، وہ جو چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہونے جا رہا، یا ان کا دباؤ کام نہیں کر رہا۔ اس لیے اب عمران خان صاحب کا لب و لہجہ مزید سخت ہوتا جا رہا ہے۔ سخت کے بجائے اگر یوں کہہ لیجئے کہ عمران خان صاحب کا لب و لہجہ مزید غیر اخلاقی ہوتا جا رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اور شیخ رشید صاحب جنہوں نے میڈیا میں رہنا ہوتا ہے، اسی وجہ سے بے پر کی اڑاتے رہتے، چھوڑتے رہتے، اور ہمارا میڈیا بے پر کی سن کر اس کو پھیلانے میں اس کا جو ہے وہ بڑا اہم وہ ریٹنگ اس وجہ سے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو ان معاملات پر بات کریں گے۔ خان صاحب کے کارکن جو ہیں ان کو تو اندازہ ہو گیا، احساس ہو گیا ان کے ایک چاہنے والے کو کہ کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہیں، کچھ سیاسی اور سماجی قدریں بھی ہوتی ہیں، لہٰذا اگر وہ کراس کر دی جائیں تو پھر معافی مانگ لینا بہتر ہے، پیچھے ہٹ کر اپنا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ کم ظرفی کا مظاہرہ کیا جائے۔ مگر عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں، اعلیٰ ظرفی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کل گزارشات کی تھی شہباز گل صاحب کے اس ٹویٹ کے بارے میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں تو ہوں گا بدتمیز، پھر مجھے کسی نے روکنا ہے تو روک کر دکھا دے۔ عمران خان صاحب تو ان سے بھی آگے چلے گئے ہوئے۔ تو خان صاحب اور شیخ رشید صاحب کے معاملات پر بعد میں پہلے آرمی چیف صاحب وہ کل خبروں میں رہے، کل، اور خبریں بھی خاص طور پر سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر وہ بڑا اپنا، اور دیگر جو ہے اپنا پلیٹ فارم سوشل میڈیا کے، فیس بک، ٹویٹر، ادھر یوٹیوب، ادھر ان کی جو ایک ویڈیو ہے وہ بڑی وائرل ہوئی ہے۔ وہ خانہ کعبہ میں تھے، حج ادا کرنے گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر پاکستانیوں نے اپنے آرمی چیف کو دیکھا، اور ظاہر ہے پاکستانیوں کی اپنے آرمی چیف کے ساتھ جو محبت ہے اس ویڈیو میں نظر بھی آ رہی تھی اور ہوتی بھی ہے۔ تو انہوں نے آرمی چیف صاحب کے ساتھ کچھ ویڈیوز بنائی، ویڈیوز کہہ رہا ہوں اپنا سیلفی بنائی، اور اس کی کوئی ویڈیو بنی، اور وہ ویڈیوز جو ہے وہ وائرل ہو گئی۔ سیلفی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آرمی چیف صاحب وہاں پر جو سعودیہ میں لوگ تھے جو پاکستانی، ان کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے تھے، ان کے ساتھ گھل مل گئے تھے، کسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کے ساتھ بنائی، سیلفی بنائی، کسی کو بلا کر ان کے ساتھ مصافحہ کیا، اور ایک عوامی انداز جو ہے وہ اس میں نظر آ رہا تھا، جو کہا جاتا ہے عوامی انداز آرمی چیف صاحب کا، وہ نظر آ رہا تھا۔ اس میں ہماری کیونکہ پولیٹیکل پولرائزیشن یا سیاسی جو تقسیم ہے وہ اتنی گہری ہو چکی ہے کہ آپ کو کسی پبلک مقام پر اس طرح اگر کوئی سیاسی لیڈر مل جائے گا تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پارٹی کا، یعنی ان کی مخالف پارٹی کا آ کر ان کا ماحول خراب کرے گا۔ لیکن آرمی چیف صاحب کے معاملے میں ظاہر ہے سیکیورٹی بھی تھی، اور اس کے علاوہ وہاں پر آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ ہو چکا ہوا تھا، جب مریم اورنگزیب اور شاہ زین بگٹی اور دیگر حکومتی وفد کے ارکان جو تھے وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے تھے، اور مسجد نبوی میں ان کے خلاف جو نعرے لگائے گئے تھے، تو اس کے بعد وہاں پر سزائیں بھی سنائی دی گئی تھیں، اور پھر ظاہر ہے سعودی حکومت نے اس پر سخت ایکشن بھی لیا تھا۔ تو لیکن یہ وجہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اب سیاسی لوگ بھی اگر وہاں پر کسی کو نظر آئیں گے تو وہاں پر ان کے خلاف نعرے نہیں لگیں گے، کیونکہ وہاں پر قانون حرکت میں آ جاتا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جو گزارش یہ تھی کہ آرمی چیف صاحب کا جو انداز تھا وہ بڑا عوامی تھا، لوگوں سے گھل مل گئے، ان کے ساتھ انہوں نے سیلفیاں بنوائیں، تصویریں بنوائیں، اور یہ انداز عموماً سیاستدانوں کا ہوا کرتا ہے۔ لیکن ظاہر جب لوگ محبت کرنے والے مل جائیں تو پھر بندہ عوامی تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو ایک تو گزارش یہ تھی کہ آرمی چیف صاحب بڑے ان کو وہاں پر بڑا لوگوں نے پیار محبت کے ساتھ ریسیو کیا، ان کے ساتھ تصویریں بنائی، اور پھر آرمی چیف صاحب نے ان کو کہا کہ جی آپ نے دعا کیجیے گا پاکستان کے لیے، خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر۔ ظاہر ہے جب بندہ جاتا ہے حج پر، عمرہ پر، یا کسی مقدس مقام پر، تو اپنوں کے لیے خیر اپنوں کے لیے اور دنیا جہان کے لیے خیر مانگنے کے لیے بندہ دعا کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے وطن کے لیے بھی۔ تو اسی خواہش کا اظہار آرمی چیف صاحب نے کیا تھا۔ تو آرمی چیف صاحب کیونکہ سعودی عرب میں تھے، تو اور سعودی عرب کو ہی لے کر شیخ رشید صاحب نے پرسوں ایک دعویٰ کیا تھا، اب وہ پر کی تھی یا بے پر کی تھی مجھے نہیں پتہ، لیکن انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ جی پاکستان کے مستقبل کے فیصلے سعودی عرب میں ہو رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ادھر تھے، تو ظاہر ہے ان کا حوالہ ادھر بھی تھا، پھر آرمی چیف صاحب بھی سعودی عرب میں تھے، ان کو اندازہ ہوگا کہ وہ بھی وہیں پر ہیں۔ تو انہوں نے، شیخ صاحب نے یہ والی بات بھی چھوڑ دی کہ جی پاکستان کے مستقبل کے فیصلے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں سعودی عرب میں۔ اور ساتھ پھر انہوں نے کل لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی، اور نہیں، پرسوں والی پریس کانفرنس میں ایک اور بھی بات انہوں نے کی تھی، ایک اور دعویٰ بھی کیا تھا۔
اپنا نماز عید کی ادائیگی کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جی پاکستان میں اہم تقرریوں کے معاملے پر مشاورت چل رہی ہے، سب اس پر آمادہ ہیں لیکن نواز شریف آمادہ نہیں ہے۔ اب وہ اہم تقرری آج کل ایک نیب کی تقرری، چیئرمین نیب کی تقرری کا معاملہ ہے، وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اختلاف کا باعث ہے۔ اپوزیشن میں راجہ ریاض صاحب ہیں، اور راجہ ریاض صاحب کے لیے ظاہر وہ کہا جاتا ہے وہ تو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر آئندہ انتخابات لڑیں گے، تو وہ کتنے کا اپوزیشن لیڈر ہوں گے وہ سب کو پتہ ہے۔ تو خبریں آ رہی ہوتی تھی کہ جی چیئرمین نیب کے معاملے پر راجہ ریاض اور وزیر اعظم میں، یعنی اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم میں اختلافات پیدا ہو گئے، تو اس پر ظاہر ہے ہنسنے کو دل کرتا تھا کہ یار یہ کیا اختلافات ہوں گے۔ لیکن جو اصل چیز جو بعد میں پتہ چلی کہ نہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ناموں پر اتفاق نہیں ہو رہا، اسی لیے یہ معاملہ جو ہے وہ ذرا ڈیلے ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے دوبارہ کہ کوئی جاوید اقبال سامنے نہ آ جائے۔ تو ایک تو جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اہم تقرریوں پر اختلافات ہیں، باقی سب مان گئے، نواز شریف نہیں مان رہے۔ ایک تو اس طرف شک جاتا ہے کہ کہیں اہم تقرری آج کل جو ہونی ہے وہ تو چیئرمین نیب کی ہونی ہے، اس معاملے پر تو کہیں معاملہ اپنا کیا ہوتا ہے وہ اختلاف رائے نہیں ہے۔ لیکن پھر جو ایک اور خبر بھی چل رہی ہوتی ہے، جو اشارہ شیخ رشید صاحب کر رہے ہیں، وہ یہ تھا کہ جی ایکسٹینشن آرمی چیف کی ایکسٹینشن 1 سال ابھی وہ رہ سکتے ہیں، جو قانون بنایا گیا تھا تو اس کے مطابق ان کو وہ 1 سال مزید اگر ایکسٹینشن وزیر اعظم صاحب دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 14 اپریل کی پریس کانفرنس میں کہہ دیا تھا کہ نہ ہم ایکسٹینشن لے رہے ہیں، نہ ہم ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں، اور نہ ہمیں ملے گی تو ہم لیں گے، یہ انہوں نے کہا تھا۔ تو ایکسٹینشن کا معاملہ دوبارہ کافی عرصے سے زیر بحث ہے، باوجود اس وضاحت کے، اور مختلف طریقوں سے ادھر ادھر کے سورسز سے خبریں چل رہی ہوتی ہیں، حالانکہ وضاحت آ گئی۔ تو ایک چیز یہ بھی تھی کہ کہیں یہ معاملہ تو نہیں ہے۔ اور پچھلے دنوں آرمی چیف صاحب کو وہاں پر سعودی عرب میں انہوں نے جو بڑے اعزاز سے بھی نوازا تھا، تو پتہ نہیں اب جو بھی شیخ رشید صاحب جو بات کر رہے ہیں ان سے سوال بھی پوچھا گیا تھا کہ جی کس کی کیا تقرری، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ پھر پتہ چل جائے گا کون سی تقرری ہے، کیونکہ جب چھوڑنی ہوتی ہے تو پھر اس طرح معاملہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، اس طرح بات کر دی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب پر میں آتا ہوں، بڑے دلچسپ صورتحال ہے عمران خان صاحب کو لے کر، لیکن شیخ رشید صاحب کی ایک اور بات جو کل انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب جو ہے نا وہ 17 جولائی کے انتخابات کے بعد اعلان کریں گے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ 17 جولائی کو جھرو پھرے گا تو پھر عمران خان صاحب بڑا اعلان کریں گے۔ جی کیا اعلان کر لیں گے عمران خان صاحب؟ عمران خان صاحب تو خود ہر روز اپنا اعلان کرنے کا اعلان کر کے پھر مکر جاتے ہیں یا کوئی نیا اعلان نہیں کرتے۔ 25 مئی کو انہوں نے کہا تھا میں 6 دن کے بعد آؤں گا، پھر 6 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں اگلے جلسے میں اعلان کروں گا، اگلے جلسے میں کہا اگلے جلسے میں اعلان کروں گا، اگلے جلسے میں کہا اگلے جلسے میں اعلان کروں گا۔ پھر میں نے گزارش یہ کی تھی کہ انتخابات جو ہیں 17 جولائی، ان انتخابات سے پہلے عمران خان صاحب کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے اور اس کے بعد کچھ کر نہیں پائیں گے، یعنی 17 جولائی کے انتخابات تک اگر عمران خان صاحب ٹھہر گئے، اس حکومت کو گرانے میں کامیاب نہیں ہو گئے، یا حکومت پر کوئی بڑا دباؤ ڈال کر اپنے مطالبات منوانے میں خان صاحب کامیاب نہیں ہوتے، تو اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے کوئی وہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے، وہ پھر پھنسے ہی رہیں گے عمران خان صاحب، اور پھر انتخابات ہوں گے اپنے وقت پر، کیونکہ اگست ستمبر نئے آرمی چیف کے تقرری کا معاملہ ہے، اور اس پر رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہہ دیا ہوا ہے، اور 1-2 اور منسٹرز نے بھی کہہ دیا ہے کہ معاملہ مشاورت شروع ہو جائے گی اگست ستمبر میں۔ تو اگست ستمبر میں مشاورت جب شروع ہو جائے گی نئے آرمی چیف کے تقرر کی، تو عمران خان صاحب کا ٹارگٹ یہ تھا کہ جی میں شہباز شریف کو آرمی چیف لگانے نہیں دوں گا، میں نومبر سے پہلے انتخابات لے لوں گا۔ اب شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے، اب جو نئی ڈیڈ لائن وہ دے رہے ہیں۔ میں نے گزارش کی کہ عمران خان صاحب اگر 17 جولائی کا انہوں نے انتخابات جو ضمنی انتخابات پنجاب کے ہونے جا رہے ہیں اس کا انتظار انہوں نے کر لیا ان انتخابات کا، تو پھر عمران خان صاحب بھول جائیں کہ وہ کچھ کر پائیں گے، اس کے بعد عمران خان صاحب کو آگے جانا پڑے گا، انتخابات کی تیاری کی طرف جانا پڑے گا، عام انتخابات کی۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اپنا جو میں نے گزارش کی کہ خان صاحب چاہ رہے تھے کہ جی نومبر سے پہلے حکومت کو گرا کر شہباز شریف کو کم از کم آرمی چیف نہ لگانے دیا جائے، جیسے عمران خان صاحب کے لیے نواز شریف نے کہا تھا کہ جی اس کو ہٹا دو، تاکہ عمران خان صاحب نومبر میں کہیں فیض حمید کو آرمی چیف لگانے کا سوچ رہے ہوں تو وہ ان کا راستہ روکا جائے۔ اب عمران خان صاحب وضاحتیں دیتے پھر رہے کہ جی میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا جنرل فیض حمید کو آرمی چیف لگانے کا۔ تو یہی بالکل جو نواز شریف نے کیا تھا
یا اس وقت کی اپوزیشن نے کیا تھا عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے. پیپلز پارٹی تو خیر بہت پہلے سے اس حکومت کو گرانے کے لیے تحریک عدم اعتماد کا وہ آپشن لے کر پھر رہی تھی, لیکن میاں نواز شریف صاحب کے لیے یہ تصدیق خبر کیونکہ میں نے ہی دی تھی, تو ظاہر بعد میں یہ سب آہستہ آہستہ چیزیں ڈیولپ ہو گئی اور سامنے آ گئی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب تو خرم دستگیر صاحب نے بھی کہہ دیا, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی, باقیوں نے بھی کہہ دیا کہ جی عمران خان صاحب اگر ان کو ہم نہ گراتے تو وہ اپنی مرضی کا کوئی آرمی چیف لگا کر ان کا جو منصوبہ تھا 20-25 سال مزید اپنے آپ کو بٹھا دیتے اور ساری اپوزیشن جو تھی ان کو جیلوں میں ڈال دیتے. عمران خان صاحب کا منصوبہ تھا بھی یہی, حقیقت بھی یہی ہے. اب وہی کچھ جو نواز شریف صاحب چاہتے تھے عمران خان صاحب وہی کرنا چاہ رہے تھے. نواز شریف تو ہو گئے کامیاب, عمران خان صاحب کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے. وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ضمنی انتخابات کی طرف چل پڑے ہوئے. آج 12 جولائی ہے, مزید 3 دن وہ جلسے کر سکیں گے, اس کے بعد پھر 17 جولائی کے انتخابات. تو شیخ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی اگر انتخابات عمران خان میں دھاندلی ہوئی 17 جولائی کے جو 20 حلقوں کا انتخاب ہے تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب 17 جولائی کے بعد اعلان کریں گے. کوئی اعلان نہیں کر پائیں گے, جلسے ولسے کریں گے, کوئی ایک آدھا کوئی مارچ مورچ کر لیں, کوئی لانگ مارچ نہیں, کوئی چھوٹا موٹا مارچ مورچ کر لیں اور بات ہے. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب جو ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ 17 جولائی کو اگر مسلم لیگ نون میجورٹی سیٹیں ہار جاتی ہے اور پی ٹی آئی میجورٹی سیٹیں جیت جاتی ہے, یا مسلم لیگ پی ٹی آئی کو چاہیے 13 سے زیادہ سیٹیں پنجاب میں اپنی حکومت بنانے کے لیے یا حمزہ شہباز کی حکومت گرانے کے لیے, ظاہر ہے 22 کو دوبارہ انتخاب ہونا ہے, وہ تو عدالت نے کہہ دیا ہوا ہے کہ 22 کو دوبارہ ووٹنگ ہوگی. اگر یہ گرا دیتے ہیں اپنا 13 سیٹیں لے جاتے ہیں, 13 سے زیادہ سیٹیں لے جاتے ہیں, تو پھر حمزہ شہباز کی حکومت نہیں رہے گی. جب حمزہ شہباز کی حکومت نہیں رہے گی اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کے پاس حکومت نہیں رہے گی تو پھر ظاہر ہے مرکز میں شہباز شریف صاحب کے لیے بہت پرابلم ہو سکتی ہیں. تو پھر تو عمران خان صاحب بڑے تگڑے ہو جائیں گے. لیکن اگر میجورٹی سیٹیں مسلم لیگ نون لے جاتی ہے, جن کو 9 میرا خیال ہے سیٹوں کی ضرورت ہے ٹوٹل اپنی حکومت بچانے کے لیے, اگر وہ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 سیٹیں, تو میں نے آپ کو گزارش کی کہ 18 سیٹوں تک کا ٹارگٹ ہے ان کا, اور وہ کہہ تو اپنے منہ سے 16 رہے ہیں. اور اپنا خواجہ کیا نام ہے ان کا یار, شاہ محمود قریشی صاحب, مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی یہ 18 سیٹیں جیتنے کا ان کا منصوبہ ہے. تو وہ تو منصوبہ ان کا ہے. تو مسلم لیگ نون اگر یہ سیٹیں جیت جاتی ہے تو بھی عمران خان صاحب جو ہیں زیادہ ڈاؤن جائیں گے, پھر اوپر نہیں اٹھ پائیں گے, اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر پائیں گے. تو اعلان کیا ہونا ہے, شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کر لیں. اب شیخ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہوں گے اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے. اب اکتوبر میں انتخابات تب ہوں گے جب عمران خان صاحب اگلے 15 دن میں یعنی 13 دن میں 17 کو انتخابات, 17 کے بعد عمران خان صاحب نے جو بھی ٹارگٹ لینا ہے اپنا اعلان کرنا ہے ان کے لیے, پھر وہ جولائی ہے نا, جولائی میں اگر حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تب جا کر 3 ماہ کے بعد انتخابات ہوں گے نا, اگست, ستمبر, اکتوبر. تو اگر یہ جولائی میں حکومت کو گرا لیتے ہیں یا اگست کے آغاز میں حکومت کو گرا لیتے ہیں تب جا کر انتخابات ہوں گے نا, تو وہ بھی شیخ صاحب ایویں ہی کہے جا رہے ہیں جس طرح پہلے کہتے رہے کہ 31 مئی کو جو ہے وہ حکومت ختم ہو جائے گی اور اگست میں انتخابات ہو جائیں گے. اب اگست آگے سر پہ چڑھ آیا ہوا ہے تو شیخ صاحب اکتوبر تک چلے گئے. پہلے کہتے تھے 45 دنوں میں بڑا فیصلہ ہو جائے گا, ہونے کچھ نہیں جا رہا. وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کو باہر سے خطرہ نہیں ہے, اندر سے حکومت کا کوئی معاملہ گڑبڑ ہو جائے, کوئی اتحادی ادھر ہو جائے تو اور بات ہے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان کے تلوں سے تیل نہیں نکل رہا, وہ جلسے کرتے رہیں گے. جلسوں سے یاد آیا کہ عمران خان صاحب نے ساہیوال میں کچھ دن پہلے وہ جلسہ کیا تھا, اچھا جلسہ تھا, بارش کے باوجود وہاں پر لوگ آئے ہوئے تھے. وہ سین بڑے فلمی تھے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہوئے پانی میں گاڑی چلا کر جا رہے ہیں اور اپنا نیچے جو پنڈال میں بھی پانی بھرا ہوا, وہاں ظاہر ہے وہ تھا کیچڑ تھا پانی سے جو ہوتا ہے, تو وہاں پر لوگ اس کے باوجود تھے, چند ہزار لوگ تھے اور اچھا جلسہ تھا. لیکن کل مریم نواز نے چیچاوطنی میں جلسہ کیا, وہ اسی حلقے میں مریم نواز کا جلسہ عمران خان کے جلسے سے بڑا ہے. اس کا مارجن یہ دیا جا سکتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے جلسے کے دور سے پہلے بارش ہو گئی تھی تو لوگ کم نکل پائے تھے لیکن آئے تھے. لیکن مریم نواز کا جلسہ زیادہ تگڑا تھا, زیادہ پرجوش تھے لوگ اس میں, اور اس سے پہلے
جو لاہور میں جلسے جو عمران خان صاحب نے کیے انہی جگہ پر یا انہی حلقوں میں جا کر، شیخو پورہ میں ایون مریم نواز نے جا کر جو جلسے کیے ہیں وہ عمران خان صاحب کے جلسوں سے بڑے ہیں اور زیادہ پرجوش ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت نے عوام پر جتنے بھی وہ مہنگائی کی شکل میں مصیبتیں گرائی ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون اسی طرح کھڑی ہوئی ہے۔ لوگ چیختے چلا رہے ہیں لیکن لوگوں کو بھولتا نہیں ہے مسلم لیگ نون کے ماضی کا جو پنجاب کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہیں، کام ہے، اس لیے لوگ ابھی بھی اس امید پر ہیں کہ مسلم لیگ نون ملک کو یا کم از کم پنجاب کو بہتر پوزیشن میں لے آئے گی۔ تو پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں، گلا شکوہ، مہنگائی ہو گئی، لٹ گئے، مر گئے، وہ اپنی جگہ۔ لیکن عمران خان صاحب کے جو 3 سال پونے 4 سال تھے پنجاب کے عثمان بزدار سرکار کے، وہ لوگوں کو نہیں بھولتے جو عمران خان صاحب نے صوبے کا حشر عثمان بزدار صاحب نے کیا ہوا تھا۔ اس وجہ سے مریم نواز صاحبہ کے جلسے جو ہے وہ بڑے ہو رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جلسے ابھی بھی کر رہے ہیں، جلسے بعد میں بھی کر لیں گے۔ حکومت کو گرانے والی پوزیشن میں خان صاحب نہیں ہیں۔ اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے عمران خان صاحب جس بے بسی کا اظہار یا جس طرح بے بس تھے، تو اپوزیشن میں وہ کیا کر لیں گے؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں نا، ہم تو ان کی باتوں پر جا رہے ہیں نا۔ خان صاحب نے کل لودھرا میں جلسہ کیا، لودھرا کے جلسے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی آصف زرداری اور مراد علی شاہ کے خلاف جو مقدمات تھے ان کا فیصلہ کس طاقت نے نہیں ہونے دیا؟ سوال کیا، کس طاقتور نے ان کا فیصلہ نہیں ہونے دیا؟ وہ سوال کر رہے ہیں۔ آپ تو حکومت میں تھے، آپ تو کہتے تھے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، آپ تو کہتے تھے کہ میں ان کے کمروں اپنا بیرکوں سے یا ان کے جو جیل میں ان کو جو سہولت دی ہوئی تھی ایئر کنڈیشن وغیرہ کی اور ٹی وی، یہ جا کر نکلواؤں گا۔ آپ نے تقریر ملک سے باہر جا کر کی تھی، پھر آپ نے کہا تھا میں ان کو رلاؤں گا۔ تو آپ کے پاس تھا سارا کچھ، آپ کے وزیر روزانہ پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہوتے تھے کہ یہ ثبوت ہے ہمارے پاس، یہ نواز شریف کی ٹیٹیاں، یہ شہباز شریف کی ٹیٹیاں، یہ مریم نواز کے پلازے، اپنا پراپرٹیز، یہ آصف زرداری کے جعلی اکاؤنٹ، یہ مراد علی شاہ کے ڈاکے، یہ سارا آپ کچھ کہہ رہے ہوتے تھے۔ تو آپ کے پاس اگر سارا کچھ تھا اور آپ کو مقدمات کا فیصلہ کوئی اور نہیں کرنے دے رہا تھا تو آپ اس وقت کہہ دیتے۔ چلے اس وقت آپ نے نہیں کہا، اب کہہ رہے ہیں تو اب نام بتا دیں قوم کو کہ بھی کس نے آپ کو روکا تھا، کس نے آپ کو کہا تھا کہ جی آپ مقدمے نہ بنائیں یا مقدمے نہ چلائیں۔ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ جی آپ کو کسی طاقتور نے روکا تھا، تو جب وزیر اعظم کسی طاقتور کے سامنے جھک جائے، ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ شرک ہوتا ہے کسی کے سامنے جھکنا، کسی کے ہاتھوں بلیک میل ہونا یا کسی طاقت کے سامنے بے بس ہو جانا یا اس کے سامنے آواز بلند نہ کرنا، اس سے متھا نہ اٹکانا، اس سے نہ ٹکرانا، یہ شرک ہوتا ہے۔ تو پھر آپ خود وزیر اعظم تھے، وزیر اعظم کے دور میں آپ نے احتساب کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا تھا آپ کے زمانے میں، احتساب کیا نام ہے، شہزاد اکبر صاحب، احتساب اکبر ان کو کہا جاتا تھا نا، شہزاد اکبر صاحب جس طرح کر رہے ہوتے تھے، اور آپ کے جاوید اقبال صاحب ریٹائرڈ جسٹس جو آپ کی ویڈیو کی صورت میں آپ کے ہاتھ میں تھے، سارا کچھ کرنے کے باوجود اگر اس وقت آپ کو کوئی روک رہا تھا آصف زرداری اور مراد علی شاہ کے مقدمات کے فیصلے سنوانے سے یا فیصلے ان کو پروسیکیوٹ کرنے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے سامنے جھکے تھے۔ پھر آپ قوم کو کھڑے ہو کر لیکچر دے رہے ہوتے ہیں کہ جی طاقت کے سامنے، پیسے کے سامنے جھکنا شرک ہوتا ہے، تو پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ تو اب عمران خان صاحب قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک طاقت، کسی طاقت نے، کون سی طاقت تھی جس نے رکوائے وہ مقدمے؟ تو آپ قوم کو بتا دیں، آپ کے پاس تو سارا کچھ ہے، آپ کے پاس ہر چیز ہے، آپ کے پاس ثبوت ہوں گے تو آپ ثبوتوں کے ساتھ نام لے لیں۔ اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا، یہ معاملہ عمران خان صاحب کا اپنی جگہ، یہ تو کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن ایک اور کہانی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ خان صاحب کا جو لوگوں کی برین واشنگ انہوں نے کی ہوئی ہے نا، وہ کیونکہ زیادہ دیر نہیں چلتی ہے، یہ آہستہ 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 لوگ ریئلائز کریں گے کہ یار چل کیا رہا ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ حقیقت ہے، یا یہ سیاست ہے یا غلاظت ہے۔ لوگ فرق کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک نے کیا، آغاز ہو گیا، دوسرا کرے گا، تیسرا کرے گا، چوتھا کرے گا۔ ہوا یہ تھا کہ وہ فیملی نے بھیرا میں وہ جو احسن اقبال کے ساتھ ان کا آرگیومنٹ ہو گیا، وہ عمران خان کو اچھا کہہ رہے تھے، احسن اقبال کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان تو نواز شریف اور شہباز شریف کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی آرگیومنٹ ہوا اور وہ انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے، چور چور چور، کیونکہ احسن اقبال کی طرف وہ گئے تھے، احسن اقبال ان کی طرف نہیں آیا تھا بتانے کہ جی وہ عمران خان جو ہے وہ شہباز شریف اور نواز شریف کی جوتی کے برابر بھی نہیں، وہ گئے تھے، آرگیومنٹ ہوا تھا، وہ میکڈونلڈس پہ یا کسی اس پہ رکے تھے وہاں پر،
اور کچھ کھانے پینے کے لیے لے رہے تھے، انہوں نے دیکھا احسن اقبال آیا تو وہ چل کر گئے۔ جو بھی واقعہ ہوا، انہوں نے جا کر ناروال میں احسن اقبال سے معذرت کی، احسن اقبال کے گھر بیٹھے، کھانے شانے کھائے، چائے پی، کافی پی، آرگومنٹس ہوئے، اور اس کے بعد ایک شور شرابہ مچا کہ جی انہوں کو زبردستی ایجنسیوں کے ذریعے ان کو دباؤ میں لا کر ان سے معافی منگوائی گئی ہے۔ ممکن ہے وہ کوئی ہوتا ہے پاکستان میں ایسا، لیکن جو اسامہ شیخ نامی جو شخص ہیں جن کی فیملی تھی، ان کو میں سن رہا تھا، انہوں نے میڈیا پر آ کر جو بات کی، ٹی وی پر بیپرز دیے تھے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہمیں ریئلائز ہوا کہ سیاسی مخالفتیں اپنی جگہ، لیکن اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ہم گئے، ہم نے ان سے معذرت کی، ملکی حالات پر بات چیت ہوئی، لیکن انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ تحریک انصاف چھوڑ کر پی ٹی آئی میں آ جائیں، مسلم لیگ نون میں آ جائیں، نہ اس طرح کی بات ہوئی، نہ کچھ ہوا۔ ہمیں احساس ہو گیا، فیملی کے طور پر ہمیں احساس ہوا کہ نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم گئے، ہم نے جا کر ان سے معذرت کی، اور انہوں نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا، انہوں نے معذرت قبول کر لی۔ اچھا، اب اس کو سراہا گیا، سب نے سراہا کہ یار ایک آپ نے غلط کیا، غلطی کر کے اس کے اوپر ڈٹے رہنا جو ہوتا ہے وہ کم ظرفی ہوتی ہے، غلطی کر کے اس کو مان لینا، اس پر معذرت کر لینا، یہ ہوتی ہے اعلیٰ ظرفی۔ ایسے لوگ پھر بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں نے پرسوں بھی گزارش کی تھی کہ جی وہ جنہوں نے کل کے بلکہ ولاگ میں، کہ وہ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے یہ، اگر ان کو احساس ہو گیا کہ ہم سے غلط ہوا تو وہ چل کر گئے۔ انہوں نے جب احسن اقبال صاحب سے معافی مانگ لی، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے جو کل جلسہ لودھرا کے جلسے میں کہا ہے کہ احسن اقبال نے کہا تھا نا کہ عمران خان نے بدتمیز بنا دیا لوگوں کو۔ میں احسن اقبال کہنا کہ یہ بات ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کا جو لب و لہجہ ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں لوگوں کو کہ جی تم لوگوں کے بچوں سے کوئی شادیاں نہیں کرے گا، تم لوگوں کے بچے اسکول نہیں جا سکیں گے، کن کے بچے غدار ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں۔ پھر عمران خان صاحب کے فالو کرنے والے اسی ردھم کے ساتھ اس کو ایکو کرتے ہیں، اسی بات کو آگے پھیلاتے ہیں۔ بلکہ وہ اب کل جو شہباز گل نے کہا کہ جی جو کوئی عمران خان صاحب کے خلاف بات کرے گا میں تو پروفیسر نہیں بنوں گا، پھر مجھے لوگ گھٹیا کہتے تو کہتے رہے، بدتمیز کہتے تو کہتے رہے، میں تو بدتمیزی کروں گا، میں جواب دوں گا غیر اخلاقی انداز میں۔ ان کے ٹویٹ کا مطلب یہ تھا۔ تو خان صاحب نے تو سکھایا ہے لوگوں کو، احسن اقبال صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اب وہ جو خاندان ہے ان کو احساس ہو گیا کہ نہیں، انہوں نے عمران خان صاحب سے وفاداری کا یہ نہیں کہا کہ ہم جو عمران خان صاحب کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یار ہمارا انداز غلط تھا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں عمران خان نے سکھایا ہے، لیکن خان صاحب کا انداز سوچیں، دیکھیں خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی احسن اقبال تم چور ہو، تم نے 1100 ارب روپے تم کھا گئے ہو، اور تم غدار ہو۔ اب بڑے مجمع میں کھڑے ہو کر آپ مخالف سیاستدان کو چور، غدار کہو، اور 1100 ارب کا حساب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 1100 ارب روپے کون سے، کہاں سے آئے تھے 1100 ارب روپے، کس کے تھے 1100 ارب روپے، کیسے وہ معاف کروائے جا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب ایک نیا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں نا 1100 ارب کا، جس طرح وہ کہتے تھے 5000 ارب جو ہے وہ چوری ہو جاتا ہے، پھر کہتے تھے کہ جی روزانہ 12 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے اور میں آؤں گا تو وہ پیسے جو ہے وہ کرپشن نہیں ہوگی۔ لیکن عمران خان صاحب کے دور میں پاکستان کا کرپشن انڈیکس اوپر گیا، مشرف کے دور میں زیادہ تھا، پیپلز پارٹی کے دور میں کچھ نیچے آیا، مسلم لیگ نون کے دور میں مزید نیچے آیا، عمران خان صاحب کے دور میں پھر اوپر گیا، اور مشرف کے دور سے بھی آگے نکل گیا کرپشن انڈیکس جو تھا پاکستان کا، پرسیپشن جو تھا۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کھڑے ہو کر، جب ان کے کارکن جو تھے یا ان کے فالوورز، ان کے ووٹرز، ان کو احساس ہو گیا کہ نہیں یار یہ ہم نے ریڈ لائن کراس کی ہے، ہم غلط کر رہے ہیں، ان کو احساس ہو گیا۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، انہوں نے بدتمیزی نہیں کی تھی، تم ہو ہی چور، تم ہو ہی غدار۔ اب مخالف کو غدار کہنا اس کا مطلب ہے کہ کسی کی جان کے ساتھ کھیلنا، کسی کے اوپر حملے کروانے کے لیے لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنا، اکسانا۔ تو عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ فرسٹریشن ظاہر کر رہی ہے ان کی جو میں پہلے کہہ رہا تھا نا کہ خان صاحب سے کچھ نہیں ہوگا، خان صاحب کچھ نہیں کر پائیں گے، سسٹم جس طرف چل پڑا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب جہاں ملک کو لے گئے تھے، اب کوئی دوبارہ، یا جتنا نیچے لے گئے تھے، اب کوئی دوبارہ یہ رسک نہیں لے گا کہ خان صاحب کو کہیں کہ جی آئیں خان صاحب ہمارے کندھوں پر بیٹھ کر آ جائیں، جس طرح 2014 میں 2018 میں ہوا تھا۔ عمران خان صاحب اب نکال رہے فرسٹریشن، وہ جو ان کا لب و لہجہ ہے نا، جس طرح تم چیری بلاسم ہو، بھیک مانگتے ہو، زرداری بے شرم ہو، نواز شریف بے شرم ہو، مطلب یہ انداز ظاہر کر رہا ہے کہ پولیٹیکلی عمران خان صاحب کو کہیں سے
کوئی کھڑکی کھلی نظر نہیں آ رہی سیاسی طور پر، نہ وہ مقابلہ کر پا رہے ہیں اپنی مخالفوں کا، اور نہ ان کو کہیں سے مدد مل پا رہی ہے، پھر وہ اپنی مایوسی کا، فرسٹریشن کا، ناکامی کا اظہار اس طرح کی غیر اخلاقی زبان سے کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔